ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل HudHud Message کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ میں نے انہیں سورہ العمران کی وہی پہلی 3 آیات 319 دفعہ اول و آخر 7 دفعہ درود شریف پڑھنے کا عرض کیا، اور ان کے لیے میں نے کہا میں آپ کے لیے خود دعا بھی کروں گا، عمل بھی کروں گا، آپ کے بچوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے وہ صاحب ملنے آئے جس کی جننی کے ساتھ شادی تھی۔ کہنے لگے کہ جی چونکہ بچے جنات ہیں ان کی انسانوں سے شادی ہو نہیں سکتی، لیکن اب 3 بچوں کے رشتے طے ہو گئے ہیں، آپ ہماری شادی میں ضرور آئیں۔ میں نے ان سے آنے کی معذرت کی کیونکہ مصروفیت کی بنیاد پر میں زیادہ تقریب میں نہیں جا سکتا۔ وہ خوش تھے کہ ہمارے رشتے طے ہو گئے ہیں اور ہمیں بہت بہت سکون ملا ہے۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے آئے تھے۔ جنات کی دنیا میں ایک چیز جو دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں جادو، حسد، جھگڑے، لڑائیاں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز پر اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور پھر آپس میں صلح صفائی کرانے کے لیے بعض اوقات تو سال ہر سال وقت لگ جاتا ہے، لیکن ان کی صلح صفائی نہیں ہو پاتی۔ لیکن ان میں بعض ایسے ولی بھی ہیں، ایسے نیک صالح بھی ہیں جو لڑائی کے نام سے بھی گھبراتے ہیں، اور ان کے لیے لڑائی ایک بہت بری چیز ہے، اور وہ ہر پل ہر سانس نیکی کے مزاج میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں ہر وقت نیکی ہے، اللہ کا تعلق ہے، ذکر ہے، اعمال ہیں۔ میں نے ایسے جنات بھی دیکھے ہیں جو مخلوق کی خیر خواہی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں مخلوق کی خیر خواہی کا مزاج ہے، حالانکہ اکثر جنات مخلوق کی خیر خواہی تو کیا بلکہ مخلوق کو نقصان پہنچانے کا ہر وقت فکر کرتے ہیں۔ جانور ہوں، انسان ہوں، حتیٰ کہ جنات ہوں، اللہ کی مخلوق جو بھی اس شکل میں ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اور انہیں سکون ملتا ہے۔ لیکن ایسے بھی جنات بہت دیکھے ہیں جن کی طبیعت میں نیکی سے سکون ملتا ہے، عبادت سے سکون ملتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے سے سکون ملتا ہے، خدمت خلق سے ان کی طبیعت کے اندر ایک خوشی کی لہر ہوتی ہے، اور مجھے خود بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ بندے کی خدمت کی، اس سے انہیں جو سکون اور راحت ملتی ہے وہ خود بتاتے ہیں، اور ان کی طبیعتوں میں راحت اور سکون اس وقت ملتا ہے جب وہ کسی کی خدمت کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں اپنے گھر میں بالکل فارغ بیٹھا تھا، کوئی کام نہیں تھا، جی میں آیا چلو میں درود پاک کی تسبیح پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے تسبیح پڑھنا شروع کی، پھر مجھے مزہ آ گیا، میں نے وہ تسبیحات پڑھنی شروع کی۔ تسبیحات پڑھتے پڑھتے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی غریب کی خدمت ہی کر دوں، کیونکہ مجھے غریب لوگوں کی خدمت سے بہت سکون ملتا ہے اور مزہ ملتا ہے۔ میں اٹھا اور رکشے میں بیٹھا اور دور ایک علاقے میں چلا گیا۔ وہاں ایک غریب کا گھر تھا۔ رکشے سے اتر کر کچھ دیر چلتا رہا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے اندر سے آواز دی، میں نے جواب دیا۔ وہ نکلا تو دیکھ کر حیران اور خوش ہوا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا، میں اندر بیٹھا تو مجھے فوراً کھانے پینے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میں صرف سادہ پانی پیوں گا۔ پانی لایا تو مجھ سے پوچھنے لگا آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا میرے جی میں آیا کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر دوں اور آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے اور آپ کی مشکلات میں آپ کا ساتھی بن جاؤں۔ کہنے لگا اگر آپ میری خدمت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی ایک ایسا جن دے دیں یا کسی ایک ایسے نیک جن سے میرا تعارف کرا دیں جو وقتاً فوقتاً میری خدمت کرے، یا پھر میں اسے کوئی کام یا مجبوری ہو تو اسے بلا لیا کروں، لیکن آپ جتنے فائد کی اجازت دیں گے میں اتنے ہی اسے حاصل کروں گا۔ آپ تھوڑی اجازت دے دیں گے تو میں تھوڑا فائدہ حاصل کروں گا، آپ زیادہ اجازت دیں گے تو میں زیادہ فائدہ حاصل کروں گا۔ اس کی بات سن کر کیونکہ میں نے اسے ضرورت مند سمجھا ہوا تھا تو فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ اس کی تمنا درست ہے، کیونکہ ہر شخص ان چیزوں کا اہل بھی نہیں ہوتا اور ہر شخص کو یہ مطالبہ کرنا اچھا بھی نہیں لگتا۔ تو اس کے اس مطالبے پہ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، آپ صرف ایک کام کرنا۔ میں نے ایک پین اٹھایا اور ایک لفظ اس کو سکھایا، کاغذ پر یہ لفظ لکھنا، بس جب یہ لفظ لکھو گے تو وہ جن فوراً تمہارے پاس آ جائے گا اور اسے جو خدمت کہو گے وہ کرے گا۔ شکل اس کی نظر نہیں آئے گی، ہوا کی سرسراہٹ سی محسوس ہوگی۔ اگر کبھی شکل اس کی دیکھنا چاہو گے تو تمہارے پاس اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے گا تاکہ کہیں تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ، وہ صرف اور صرف بلی کی شکل میں آ جائے گا۔ میں نے اس کو وہ عمل سکھایا، اس کے گھر بیٹھا دعا دی۔ غریب آدمی تھا، اس کے گھر بیٹھ کر مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ میں کچھ دیر اس کے گھر مزید بیٹھا رہا۔ مجھے کہنے لگے کہ جی اگر آپ کے سامنے میں یہ کر دوں تو کیا مناسب رہے گا؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تجربہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے وہی لفظ لکھے کاغذ پر تو فوراً ہوا کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تو تھوڑا سا خوف زدہ ہوا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دوستوں کے آنے پر خوف زدہ نہیں ہوا کرتے، آپ کا دوست ہے، اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ تو ان دونوں کا آپس میں نے تعارف کروایا دیا اور اس کے بعد اسے واپس بھیج دیا۔ مجھے وہ غریب آدمی وقتاً فوقتاً ملتا ہے اور اس دوست جن کا حال بتاتا رہتا ہے۔ اس کے بقول وہ شخص اکثر جب بھی آتا ہے کوئی نہ کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، اور جب بھی آتا ہے اللہ والوں کی باتیں کرتا ہے، نیک لوگوں کی باتیں کرتا ہے۔ بعض اوقات مجھے کوئی کام نہیں ہوتا
میں نیک لوگوں کی باتیں سننے کے لیے اسے بلا لیتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کو بلا لیتا ہوں، آپ کے مشاغل میں میں حائل تو نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، آپ میرے مشاغل میں حائل نہیں ہوتے اور مجھے آپ کے بلانے سے خوشی ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ اس نے میرے اس بلانے کو اچھا محسوس کیا، برا محسوس نہیں کیا۔ میرے پاس مزید بیٹھا رہا، مختلف اللہ والوں صالحین کی باتیں بتاتا رہتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ وہ غریب آدمی کہنے لگا کہ ایک دفعہ اس نیک جن نے مجھے ایک اللہ والے کا واقعہ یہ سنایا کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا اور میری عادت ہے کہ میں جنازے پڑھتا ہوں۔ تو وہ نیک جن کہنے لگا کہ میری عادت ہے کہ میں انسان میتیں ہوں یا جنات میتیں ہوں، میں جنازے ضرور پڑھتا ہوں۔ کبھی بھی کہیں گزر رہا ہوں، کسی میت کو دیکھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں۔ میں نے جب بھی کسی مسلمان میت کا جنازہ پڑھا، وہ انسان ہو یا جن ہو، مجھے روحانی سکون ملتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں محسوس کرتا ہوں اس میت کو کچھ میری روحانی ضرورت ہے تو میں نے کلمہ کے نصاب بے شمار پڑھے ہوئے ہیں، یعنی میں 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو اسے ایک نصاب بخش دیتا ہوں۔ میری صدیوں زندگی ہے، اس صدیوں زندگی میں نے ہزاروں سے زیادہ نصاب 70,000 کلمے کے پڑھے ہیں، اور میں نے جس کو بھی 70,000 کلمہ بخشا ہے اس کے اندر بخشش کے آثار اور بخشش کی علامات دیکھی ہیں۔ وہ نیک جن اپنی بات کی مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگا کہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ استاد جو بھی طالب علم ان سے فارغ ہوتا اسے ایک نصیحت کرتے اور فرماتے، دیکھ اگر تو اپنی زندگی کے مسائل اور مشکلات میں کامیابی چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے اور بخشش کا سامان ہو جائے اور مشکلات حل ہو جائیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں اور قیامت کی رسوائی سے بچ جائے، تیرا خاتمہ ایمان پر ہو اور تجھے بخشش مل جائے، تو تم اپنے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے لیے بھی کلمے کے نصاب پڑھ لینا۔ بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے کہ کسی دوست کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کلمے کا نصاب بخش دینا۔ بس اسی دن سے میں نے یہ بات اپنے دامن میں باندھ لی ہے۔ جب بھی میں کسی میت کو دیکھتا ہوں، اس کو ضرورت ہوتی ہے تو میں اس کو کلمے کا ایک نصاب بخش دیتا ہوں۔ وہ نیک جن مزید کہنے لگا کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں انڈیا کے ایک شہر سے گزر رہا تھا، اپنے کسی ملنے والے کے پاس جا رہا تھا۔ ایک جنازہ دیکھا جس میں مختصر سے آدمی تھے۔ میں نے کہا یا تو یہ کوئی پردیسی مسافر ہے یا کوئی غریب آدمی ہے۔ میں فوراً اس کے جنازے میں شامل ہوا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ایک ایسی بوڑھی خاتون کا جنازہ ہے جس کا تقسیم ہند و پاک میں سارا خاندان اجڑ گیا تھا، لٹ گیا تھا اور کچھ نہیں بچا تھا، یہ اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے اس کا جنازہ پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کو بخشش کے لیے کچھ سہارے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس 70,000 کلمے کا نصاب تھا، میں نے 70,000 کلمہ اس کو بخش دیا اور میں حسب معمول پھر چلا گیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا اور انوکھا خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا حوض ہے اور اس میں میٹھا پانی ہے اور ایک بہت حسین و جمیل خاتون ہے جو اس حوض میں پیالے بھر بھر کر لوگوں کو پلا رہی ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون خاتون ہے؟ کہا کہ ایک اللہ والی ہے، ابھی دنیا سے برزخ کی طرف آئی ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ لوگوں کو میٹھا پانی پلاتی رہے۔ میں نے کہا کہ شاید مجھے دے یا نہ دے، لیکن دور سے اس خاتون کی آواز آئی کہ آؤ، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ جو کچھ ملا ہے مجھے آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ میں حیران ہوا، میں تو اس کو جانتا نہیں۔ میں اس کے قریب گیا تو جا کر دیکھا تو کہنے لگی نہیں پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی وہی تو ہوں جس کو تم نے 70,000 کلمے کا نصاب بخشا تھا۔ میں حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس نیکیاں نہیں تھیں اور میں بہت بری حالت میں فوت ہوئی تھی، میرے سب وارث تقسیم ہند کے وقت ختم ہو گئے۔ اس وقت میں جوان تھی، خوبصورت تھی۔ پہلے تو کچھ عرصہ میں بالکل درست اور نیکی کی طرف چلتی رہی، پھر مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں، پھر میں ان غلطیوں کی عادی بن گئی اور میں غلطیوں کی طرف مسلسل مائل ہونے لگی، حتیٰ کہ میرا بڑھاپا آ گیا اور ان غلطیوں کی وجہ سے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے جنازے میں کوئی بھی نہیں آیا اور میرے اوپر موت کی بہت سختی آئی تھی، لیکن اللہ پاک نے آپ کو کہیں سے بھیج دیا اور اللہ نے مجھے مرنے کے بعد بتایا کہ اے گنہگار بندی، تو جانتی ہے کہ ہم نے اس جن کے دل میں تجھے 70,000 کلمہ پڑھ کر دینے کا کیوں ڈالا؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی تھی، وہ نیکی یہ تھی تو لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی تھی اور کہتی کہ اے اللہ، میں تو خود اس سے بڑی غلط ہوں، میں تو خود اس سے بڑی ناپاک ہوں، اس لیے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر انہیں اچھالتی نہیں تھی بلکہ ان سے درگزر کرتی تھی۔ بس تیری یہ نیکی ہمیں پسند آئی اور اس نیکی کی وجہ سے ہم نے تیرا بخشش کا سامان کیا اور آج ہم نے تجھے بخش دیا۔ اور پھر مجھے اللہ پاک نے فرمایا، میری بندی، دنیا میں کوئی بھی بندہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، انسان ہو یا جن، وہ میرے بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے پردے رکھتا ہے، تو میں کسی بھی شکل میں اس بندے کو معاف نہ کروں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ میں کوئی نہ کوئی راستہ اس کی بخشش کا نکالتا ہوں، کیونکہ ساری زندگی اس نے میرے بندوں کی پردہ پوشی کی ہے، تو اگر میں اس بندے کو نہیں بخشوں گا تو قیامت میں
اس کی پردہ دری ہوگی، وہ سارے لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا اور فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں گے، تو میری رحمت سے یہ گوارا نہیں کہ میں اس کی پردہ پوشی نہ کروں۔ لہٰذا جو میرے بندے کی پردہ پوشی میں لگا رہتا ہے، میں موت کے وقت کوئی نہ کوئی شکل اس کے لیے بناتا ہوں کہ اس کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو وہ حوض سے پیالہ پلانے والی خاتون کہنے لگی، یہ سب کچھ تیری وجہ سے مجھے ملا ہے، میں تجھے پانی پلاؤں۔ جب اس نے مجھے پانی پلایا، ایسا لذیذ اور میٹھا اور شیریں پانی تھا جو زندگی بھر آج تک میں نے کبھی پیا تو پیا، چکھا تو چکھا، ذائقہ سونگا تو سونگا، کبھی سنا تک بھی نہ تھا۔ میں نے کہا ایک پیالہ اور پلاؤ، اس نے کہا سارا حوض تو پی جا، میں تجھے پلاؤں گی۔ میں نے کئی پیالے پیے، ہر پیالہ پیتا تھا، مجھے ڈکار آتی تھی اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے کلمے کے 70,000 دفعہ پڑھے نصاب اللہ کے ہاں پہنچ رہے ہیں۔ وہ غریب آدمی کہنے لگا، میں نے اس نیک جن سے پوچھا کہ 70,000 دفعہ کلمے کا نصاب پڑھا کیسے جاتا ہے؟ کہنے لگا سارا دن وضو بے وضو پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے، چاہے تو ایک دفعہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، 100-200 کے بعد محمد رسول اللہ پڑھ لیں، اسی طرح 70,000 دفعہ کلمہ پورا کرنا ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ وہ نیک جین کہنے لگا کہ یہ تو میری زندگی میں بہت واقعات ہیں کہ میں نے لوگوں کو پڑھ کر دیا ہو اور مجھے خواب نہ آئے ہوں۔ سب کے خواب نہیں آتے، لیکن میں نے اپنی اس صدیوں پرانی زندگی میں بے شمار لوگوں کی بخشش کے آثار دیکھے ہیں، اور میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایسے لوگ جو موت کے وقت جن کے منہ کالے ہو گئے تھے، اور ایسے لوگ جن کا جنازہ پڑھنے سے ساتھ کی آبادی والوں نے انکار کر دیا تھا اور وہ معاشرے پر بوجھ تھے اور اتنے برے تھے، لیکن میں نے تجربہ کیا کہ جس کو میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر دیا اور اس کو بخشا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے۔